وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو کوفہ میں خطبہ تھا اس میں کوفہ والوں کی مذمت کی گئی تھی، اور کوفہ والوں نے جو عہد شکنی کی اس کا انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہ دیا۔ تو اس طرح کے الفاظ، یعنی بالضبط یہی الفاظ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ تاریخی کتابوں میں ان کا خطبہ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کوفہ والوں کی اور کوفہ والوں کا خاموش رہنا اور حضرت حسین کا ساتھ نہ دینا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے، تو اصل میں امامت کے بارے میں شیعہ کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ امامت کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن سمجھتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ اور پھر رمضان کے روزے اور حج، تو وہ امامت کو بھی ایک رکن سمجھتے ہیں، اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امامت پر یعنی امامت کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو ائمہ انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام تھے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں امام منتخب کیا تھا۔ تو گویا کہ وہ خلافت جو اہل سنہ کے ہاں ہے اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت کا، اور وہی امام برحق ہیں، ان کی بات کو ماننا تمام مسلمانوں پر واجب اور ضروری تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد اگلے جو امام تھے وہ امام حسن، یعنی ان کو وہ امام سمجھتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے، اور وہ معصوم ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح ان کے بعد یہ جو ائمہ ہیں، جو انہوں نے ائمہ کو جن کو ان نے ائمہ کے نام دیے ہیں، اصل میں ہمارے لیے تو یہ سب ہی فضیلت والی شخصیات ہیں، اور یہ اسلام کے امام ہیں۔ صحابہ کرام بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی بن ابی طالب بھی، آل بیت بھی، اور تمام صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ صرف چند افراد کو خاص کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی بن ابی طالب یہ امامت اور خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں، اور ان کی امامت کو ماننا، ان کو معصوم ماننا اور پھر انہی کی اطاعت کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ تو یہ امامت کا عقیدہ ہے ان میں۔ پھر حضرت حسن کے بعد کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام برحق ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں تو زین العابدین جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا نام تھا علی بن حسین، اور ان کو بہت نیک متقی انسان تھے، اس لیے ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اس کے بعد حضرت زین العابدین کے بعد پھر ان کا بیٹا، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا، اور اس طرح انہوں نے 12 امام اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھے ہیں اور ان کے نام گنوائے ہیں، اور یہ ان کے ہاں عقیدہ ہے، اس لیے وہ ان کو امام سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام فوت ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اگلے امام کو سلیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور آخری امام وہ کہتے ہیں جن کا نام نے رکھا ہے مہدی، کہ وہ کسی غار میں ہیں، اور وہ قیامت کے قریب یا کبھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نکلیں گے، اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ نکلیں اور وہ دنیا میں عدل قائم کر دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ امامت ہے، تو اس لیے اس عقیدے کی بنا پر یہ تمام ان عظیم شخصیات کو یہ امام کہتے ہیں، اور باقی جو ان کے علاوہ ہیں ان کو یہ امام نہیں سمجھتے۔ تو یہ 12 شخصیات ہیں، حضرت علی بن ابی طالب، اور اس کے بعد حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد یہ علی بن حسین جن کو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جعفر صادق، اور اس طرح نیچے تک چلے جائیں تو یہ 12 ائمہ، یہ ان کا عقیدہ، اس لیے اس کو یہ امام لکھتے ہیں عموماً. تو